السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از ڈاکٹر زینب اروب اینڈ آئی ایم فزیوتھراپسٹ. آج جو میرا آپ کے ساتھ لیکچر ہے وہ ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 سے لے کر آیت نمبر 95 تک. آج کا لیکچر بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے. آج کے لیکچر میں ہم لوگ ایک بہت ہی جامع آیت کے بارے میں پڑھیں گے. ایسی آیت جس کی وجہ سے جس کو سن کر بہت سارے صحابہ کرام اسلام لے کر آئے، جن میں ایک بہترین صحابہ حضرت عثمان بن مظعون اسلام لے کر آئے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود ایک رضی اللہ عنہ بہت بڑے مفسر قرآن تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ جو آیت ہے یہ پورے قرآن کی جامع ہے، یہ جامع آیت ہے جس کی وجہ سے اس کو خطبہ جمعہ میں شامل کیا گیا. تو پڑھتے ہیں اس آیت میں کیا ہے، اور اس کے علاوہ آج کے لیکچر میں اور بھی بہت کچھ پڑھیں گے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 90 سے. بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا اور دینے کا قرابت داروں کو. اب غور سے پڑھیں. اللہ حکم دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم دیا ہے. اللہ حکم دیتا ہے عدل کا، نمبر 2 احسان کا، اور تیسرا دینے کا قرابت داروں کو. اور وہ روکتا ہے بے حیائی سے، برائی سے اور زیادتی سے، اور وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو. یہ آیت قرآن کی جامع آیت ہے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے مفسر قرآن تھے، وہ فرماتے تھے کہ پورے قرآن کی سب سے جامع آیت یہی ہے جس کے سے اس کو خطبہ جمعہ میں بھی اس کو شامل کیا گیا ہے، جمعہ میں. اس کے علاوہ اس آیت کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ آیت نہ صرف جامع آیت ہے بلکہ حضرت عثمان بن مظعون اس کی وجہ سے یہ آیت سن کے اسلام لے کر آئے تھے. اور یہ آیت جو ہے بہت ہی خوبصورت آیت ہے. اس میں 3 ایسے کاموں سے منع کیا گیا ہے جو اگر کیے جائیں تو معاشرہ بہت خوبصورت بن جائے، جن کا حکم دیا گیا. 3 ایسے کاموں کا حکم دیا گیا جو کیے جائیں تو معاشرہ بہت ہی خوبصورت اور محبت والا ہو جائے گا. اور ایسے 3 کاموں سے منع بھی کیا گیا ہے جو اگر کیے جائیں تو معاشرہ تباہ ہو جائے. تو ہم سب سے پہلے پڑھیں گے کون سے 3 کاموں کا حکم ہے کہ جس کو کریں تو معاشرہ بہت ہی ایک بیلنس اور محبت والا اور خوبصورت اور ایک دوسرے سے پیار والا اور ایک دوسرے کا خیال کرنے والا معاشرہ بنے گا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عدل کا حکم دیا. عدل ہوتا ہے حقدار کو حق ادا کرنا. ظلم اگر کسی نے کیا تو ظالم کو اس کی زیادتی کا سزا دینا. اور حقدار میں حق ادا کرنے میں اللہ کا حق آ جاتا ہے، والدین کا حق آ جاتا ہے، زمین کے حقوق آ جاتے ہیں، جاندار جو یہاں پہ رہتے ہیں ہم کسی جاندار کو تکلیف نہ دیں، یہ حقوق آ جاتے ہیں. اور نہ صرف عدل میں لوگوں کو حقدار کو حق ادا کرنا بلکہ اپنی زندگی کو اعتدال سے رکھنا، کہ مطلب اپنی زندگی میں عدل رہے، اعتدال رکھنا اپنی زندگی میں. اور یہ عدل کا حکم دیا گیا. جو دوسرا تھا اللہ تعالیٰ نے احسان کا حکم دیا ہے. احسان کیا ہے؟ احسان ہے حقدار کو حق تو دینا لیکن اس کے حق سے بڑھ کے دینا. اور صرف یہ نہیں کہ حقدار کو حق سے بڑھ کے دینا تو خود بھی سوچنا چاہے مجھے بھی حق سے بڑھ کے ملے گا. نہیں، کسی سے لینے کی تمنا نہ رکھنا، بس کسی کو حق سے بڑھ کے دے دینا اور خود کم پہ راضی ہو جانا. یہ احسان ہے. خود کم پہ راضی، دوسرے کو زیادہ دینا، دوسرے کو فائدہ دینے کی کوشش کرنا. ہم نے پیچھے پہ پڑھا تھا کہ مومن ایسا ہوتا ہے جو دوسروں کو فائدہ دینے والا ہوتا ہے. جب آپ حقدار کو کسی کو 100 روپے بنتا تھا، آپ 110 روپے دے دو، جو 10 روپے آپ دے، وہ بندہ ایک دکاندار کی مثال لیتے ہیں. وہ آپ اس کے بعد سوٹ لیا آپ نے، اس نے کہا یہ 2000 کا سوٹ ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ چلیں آپ ہمارے اپنے ہیں تو آپ 1500 دے دیں، 1500 دے دیں. لیکن ہم میکسیمم بازار میں 1800 کی دیتے ہیں تو آپ 1500 دے دیں. تو مطلب حقدار کو جو حق دیا گیا کہ مطلب جب اس کو کہا گیا کہ آپ 1500 دے دیں، چلیں آپ اس چیز پہ اور نہیں کر سکتے، چلیں آپ 1500 میں دے دیں، تو ہم 1800 کا ویسے بازار میں دے رہے ہیں تو آپ 1500. جب کسی کو اتنا مطلب ہم تھوڑا سا کسی کو بڑھ کے
تھوڑا اچھائی کر دے. آپ دیکھیں آپ ہمیشہ اسی دکان پہ جائیں گے کہ یہ جو دکاندار ہے یہ ہمارا جاننے والا ہے یا ہمارے خیال کرتا ہے, آپ نیکسٹ ٹائم اسی کے پاس ہی جائیں گے کہ یہ ہمارا خیال کرتا ہے. احسان سے ایک ایسا خوبصورت معاشرہ بنتا ہے جس سے ایک دوسرے سے محبت, پیار, ایک دوسرے کا کیئر پیدا ہوتی ہے. ایک بندہ جب آپ کا دیکھیں اچھا کرے گا نا, آپ کا بھی اگلی دفعہ دل کرے گا میں بھی اس کو تھوڑا اچھی چیز دے دوں, کوئی بہترین چیز اس کے ساتھ کر دوں. تو تیسرا ہے قرابت دار. قرابت داروں کے ساتھ محبت کرنا, ان کو خاندان ایک پوری دنیا میں مطلب خاندان جو ہوتا ہے یہ ایک اہم عنصر ہوتا ہے انسان کا. اور پھر خاندان میں بھی ایک امیر انسان کے اوپر حق ہوتا ہے اس کے غریب رشتہ دار کا کہ وہ اس کو دے, کیونکہ اس کا حق ہے غریب کا اس کے اوپر. تو قرابت داروں کو دینے کا بھی حکم دے. عدل, احسان اور قرابت, اس سے کیا گیا جب عدل ایک دو حقدار کو حق. اب دیکھیں میرے ساتھ ہی فیملی میں کچھ ایسا بھی ہوا ہے, مطلب ایک مثال کہ مطلب معاملات کچھ ایسے ہوئے کہ کسی کے فادر تھے وہ اس وقت ڈیسیژن پہ تھے اور بیٹی ان کی غلط تھی اور اس کے سامنے میں یا کوئی اور بندہ تھا, تو ان دونوں کا مطلب ڈیسیژن کرنا تھا کہ اب وہ غلط کا ساتھ دیں گے یا ٹھیک کا ساتھ. ہی نوز بیٹر کہ بیٹی غلط ہے ان کی, لیکن انہوں نے غلط کا ساتھ دیا. مطلب اس طرح کی بیوقوفیاں دیکھیں آپ دنیا میں تو بچ جائیں گے, لیکن دیکھیں آپ ایک معاشرہ, خوبصورت معاشرہ نہیں بنا پائیں گے. اس سے آپ عدل تو بے شک آپ نے نہیں کیا, لیکن اس سے کیا ہوا, ایک نیگیٹیوٹی معاشرے میں پھیل گئی. وہ بندی جس کے ساتھ یہ سلوک ہوا, جس کے ساتھ نیگیٹیوٹی کی گئی, مطلب جس کے زیادتی ہوئی ہے جس کے ساتھ, جس کی مطلب جس کے مظلوم کے اوپر اس وقت اس کی ساتھ دینے کے بجائے اس کو ہی غلط کہا گیا. تو اس سچویشن میں, چھوٹی سی سچویشن ایسی بھی ہو جاتی ہے مطلب بعض اوقات لائف میں, تو ایسی سچویشن میں وہ انسان دوبارہ ان سے کبھی فیصلہ تو نہیں نہ کروائے گا کہ یہ بندہ غلط فیصلہ کرتا ہے. انسان پھر اسی کے پاس جائے گا کہ یہ ٹھیک فیصلہ کرنے والا ہے ہی نہیں, اس کو اپنا بڑا بھی نہیں اس طرح مانے گا کہ یہ کیا یار, یہ تو صحیح طرح عدل سے تو بات ہی نہیں کرتے. تو معاشرے میں عدل سب سے پہلے ضروری ہے, اس کے بعد احسان. عدل کا حکم ضرور ہے لیکن احسان کا ہم کہیں کہ احسان فرض نہیں ہے, عدل فرض ہے. عدل فرض ہے لیکن احسان کا بھی اللہ نے حکم دیا ہے قرآن میں کہ احسان کرو. اور احسان سے ایک محبت ایسی پیدا ہوتی ہے کہ ایک دوسرے سے انسان ایسا جڑ جاتا ہے کہ پھر بڑا ہی خوبصورت ایک تعلق بن جائے گا دنیا میں محبت کا. اور قرابت داری, قرابت داروں کو ساتھ, جب آپ کے رشتہ دار آپ کے بھوکے ننگے بیٹھے آپ دنیا کو دے رہے ہیں تو کیا فائدہ, آپ نے قریبی لوگوں کو زیادہ صاحب کریں. اور اولین میں بیوی, بچے, بہن, بھائی, پھر باقی ہیں. اب آ گیا تین برائیاں جس کو روکتے ہیں, وہ ہے بے حیائی. بے حیائی سے روکا جائے. بے حیائی ایسی برائی جو کوئی بھی دیکھنے والا کہے کہ نہیں یار یہ غلط ہے. زنا کو دیکھ کے انسان کہے, برہنگی کو دیکھ کے, محرمات سے نکاح کو دیکھ کے, بخل کو دیکھ کے, گالیوں کو دیکھ کے انسان کہتا ہے یہ غلط چیز ہے, یہ گندا ہے, کراہت کرتا ہے انسان. اور منکر, دوسری چیز ہے منکر. منکر وہ جو کہ شریعت اور عقل کے مطابق غلط ہے, کہ شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی تو یہ غلط ہے. اور بغی, زیادتی, یہ وہ ہے کہ جب انسان اپنے کسی کو حقوق ادا نہ کرے, دوسروں کے حقوق کی دستدرازی کرے, مطلب جیسے کہ یتیموں کا حق کھایا جاتا ہے تو دوسروں کا حق کھانے کی کوشش کرے, بغی کرے اور دستدرازی کرے, یہ تکبر کی وجہ سے ہوتی ہے. اور حدیث ہے کہ قطع رحمی, ظلم اور زیادتی اللہ کو اتنی ناپسند ہے کہ آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی اس کا جلد از جلد سزا مل جاتی ہے, اس کی جلد از جلد سزا مل جاتی ہے. تو عدل فرض ہے مگر احسان کا بھی حکم دیا گیا ہے. اور ادھر برائیوں میں اللہ تعالیٰ نے بے حیائی, ایک برا کام جو سب کو پتہ لگتا ہے, اس سے بھی منع کیا, منکر کو بھی منع کیا, اور پھر اللہ نے کسی کا حق مارنے کو بھی منع کیا, بغی کو. اور اگر کوئی انسان ہے وہ ایک فیمیل ہو, وہ خاص طور پہ میکے سسرال میں رہتی ہے تو اس کو چاہیے وہ اپنے میکے اور سسرال میں بیلنس رکھے. یہ بھی بہت ضروری ہے انصاف کے لیے, عدل کے لیے. آگے اگلی آیت پہ جاتے ہیں, آیت نمبر 91 میں کہ وہ پورا کرو عہد اللہ کے جب کرو تم, اور نہ تم توڑو قسموں کو بعد اس کے کہ پکا کرنے کے, حالانکہ تحقیق بنا لیا تم نے اللہ کو اپنے اوپر ضامن, بے شک اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو. کہ اللہ, اگر تم اللہ کے نام پہ عہد پکا کر لیتے ہو تو پھر اس کو مت توڑو. عہد الست وہ عہد ہے جو کہ انسان دنیا میں آنے سے پہلے
کر کے آیا تھا کہ اللہ میں دنیا میں جا کے میں تجھے ہی مانتا ہوں، تو ہی میرا اللہ ہے، اور دنیا میں آ کے دوسرے شریکوں کو ماننے لگ جائے گا تو یہ عہد توڑ دیا۔ دوسرا عہد جو اللہ کا نام لے کے ہم انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور تیسرا وہ دوسرے درجے کا، اور تیسرے درجے کا عہد کہ ہم اللہ کا نام لیے بغیر کسی سے عہد کرتے ہیں۔ تینوں عہد کی پاسداری بہت ضروری ہے۔ عہد انفرادی بھی ہوتے ہیں، اجتماعی بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ سے عہد ٹوٹ جائے تو پھر آپ کسی کو اس کا ریزن ضرور دیں کہ میں فلاں وجہ سے یہاں نہیں پہنچ پایا، یا فلاں وجہ سے میں آپ کی بات نہیں رکھ پایا، یا میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے، اسے معذرت کریں، اور پھر عہد کو توڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ عہد جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ جو تم پکا کر لیتے ہو تو پھر اس کو توڑنا منع ہے۔ اور نہ تم ہو اس عورت کی طرح جس نے توڑ دیا سوت اپنا بعد ختم ہو جانے کے جو کچھ اللہ کے پاس باقی رہنے والا ہے، البتہ ہم ضرور بدلے میں دیں گے ان کو جنہوں نے صبر کیا۔ سوری، یہ آیت میں دوسری پڑھ رہی ہوں۔ نہ تم ہو جاؤ اس عورت کی طرح جس نے ڈالا سوت اپنا بعد مضبوط کاٹنے کے ٹکڑے ٹکڑے تم بنا لیتے ہو اپنی قسموں کو بہانہ آپس میں، تاکہ ہو جائے ایک جماعت وہ زیادہ بڑھی ہوئی مال میں اور دوسری جماعت بے شک آزماتا ہے تمہیں اللہ ساتھ اس کے، البتہ وہ ضرور واضح کرے گا تمہارے لیے دن قیامت کے وہ جو جس میں تم اختلاف کرتے۔ اس میں ایک قریش کی ایک عورت جو نہ سمجھ تھی یا سمجھدار نہیں تھی، پاگل تھی، اس کے بارے میں ایک بات کی جا رہی ہے۔ اصل میں یہ ایک مثال ہے، اصل میں یہ قریش کے لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ قریش کے لوگ کیا کرتے تھے۔ وہ عورت کے بارے میں پہلے بتاتی ہوں، وہ عورت کیا ہے، وہ پکا عہد کرتی تھی اور جب بعد میں کسی کے ساتھ عہد کرتی تھی اور بعد میں جب تھوڑی دیر بعد عہد توڑ دیتی تھی، خود پہ عہد پکا کر کے توڑ دیتی تھی۔ یہاں قریش مکہ کو ایک اگزامپل دی جا رہی ہے کہ دیکھو قریش مکہ کا طریقہ تھا، یہ جب کسی طاقتور کے ساتھ عہد کرتے تھے تو جب وہ دیکھتے کہ یہ اس سے بڑا طاقتور آ گیا، مطلب اگر اس نے کسی طاقتور سے عہد کیا کہ میں تمہاری راز رکھوں گا اور اس سے بڑے طاقتور نے زیادہ پیسے دے دیے، تو یہ کیا کرتے تھے، جب اس سے بڑا طاقتور آ جاتا تھا تو کمزور کے ساتھ عہد توڑ کے طاقتور کے ساتھ عہد بنا لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے سختی سے منع کیا کہ یہ تو وہی حال ہے کہ جو خود اپنی سود بنائے خود ہی اسے توڑ دے اور پھر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، اور یہ تو تمہارے لیے ایک آزمائش تھی، اور قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں، تمہارے سارے اختلافات اس دن ختم کر دیے جائیں گے۔ اور اگر چاہتا اللہ البتہ وہ بنا دیتا تو تمہیں ایک امت ہی، اور لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور البتہ ضرور سوال کرے گا اسے جو تم عمل کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو ایک جیسا نیک بنا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عقل کے ساتھ بھیج دیا کہ تمہیں مطلب جیسے ٹافیز اللہ تعالیٰ نے دے دی، 100 ٹافیز پڑھی ہیں، بس یہ 2 ٹافیاں نہیں کھانی، یہ 50 ٹافی نہیں کھانی، اور بچوں کو چھوڑ دیا کہ کھاؤ۔ اب جو بچہ ادھر جائے گا وہ تو اب اس کو بتایا گیا جان بوجھ کے ہے نا، اس کی عقل پہ، تو عقل اور ایک ٹیچر بعد اوقات کھڑی ہوتی ہے منع بھی کر دی، نو بیٹا یہ نہیں، یہاں نہیں جانا، یہاں نہیں جانا، اور کچھ بچے چھپ کے جا کے وہاں سے چیچے بچیدے کام کرتے ہیں کہ ہم نے تو وہی کھانا ہے۔ تو یہ حرکت کو مطلب منع کیا گیا کہ مطلب کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں عقل دے کے بھیجا ہے تو پھر تم کیوں نہیں عقل سے کام لیتے؟ قرآن موجود ہے، دنیا میں قرآن موجود ہے نا۔ اگر میں یوٹیوب پہ ویڈیوز ڈال رہی ہوں تو کیا آپ سن سکتے ہیں؟ تو کیا دنیا کے کوئی اور کونے پہ انسان نہیں سن سکتا؟ صرف پاکستان کے لوگ سن سکتے ہیں؟ کوئی بھی سن سکتا ہے، کوئی بھی دین سیکھ سکتا ہے، کوئی بھی دین پہ عمل کر سکتا ہے۔ تو قرآن پاک جب دنیا میں موجود ہے، علم دنیا میں موجود ہے، تو پھر جان بوجھ کے آپ نہیں سیکھ رہے، اور پھر آپ اللہ کو تو نہیں کہہ سکتے نا۔ تو پھر اللہ جس کے دل میں طلب ہو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں، اور جس کے دل میں نہیں طلب ہوگی وہ اس طرف جانا ہی نہیں چاہتا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیں گے۔ اور نہ تم بناؤ اپنی قسموں کو دھوکہ دینے کا ذریعہ آپس میں، ورنہ پھسل جائے گا قدم بعد اس کے جم جانے کے، اور تم دیکھو گے برائی بجائے روکا تم نے اللہ کے راستے سے، اور تمہارے لیے عذاب ہے بہت بڑا۔ اور نہ تم لو بدلے اللہ کے عہد کی قیمت تھوڑی، بے شک اللہ کے پاس وہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم جانتے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے عہد کو دھوکہ دینے کا سبب نہ بناؤ ورنہ پھسل جائے گا قدم بعد اس کے جم جانے کے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی انسان کسی کو قسم کھا کے اپنا دھوکہ دینا نہ چاہے، مطلب اگر کسی نے اپنی چیز بھیج دی ہے تو قسم کھا لے۔ کوئی غیر مسلم تھی، اس نے کسی مسلم سے شادی کرنی تھی اور اس نے کہہ دیا میں مسلم ہوں، اور پھر مسلم کہہ کے شادی کر کے بعد میں کہتی میں تو غیر مسلم ہی ہوں،
اور اس طرح ایک دھوکہ دے دیا، تو اس سے کیا ہوگا، جو مسلمان انسان بھی ہوگا وہ بھی پھسل جائے گا اپنے دین سے، یار میرے ساتھ اس نے کیا کیا۔ تو اسی طرح نہ صرف مسلم بلکہ آپ اگر مسلم جو ہیں وہ غیر مسلم کے ساتھ دھوکہ دے کے ان سے کام لیں گے، خاص طور پہ اپنی ڈیلنگز کرتے ہیں ہم لوگ، اپنے نان مسلمس کے ساتھ ڈیلنگز ہوتی ہیں ہماری، تو اگر ہم ان ڈیلنگ سے ہی تو ہم ان کو قریب کر سکتے ہیں۔ اگر ایک بندہ اسلام کے بہت مطابق چلتا ہے اور وہ ڈیلنگز کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میرے اللہ تعالیٰ مجھے منع کرے گا تو میں آپ کے 10 روپے بچتے تھے، میں جس دین پہ ہوں اس میں میرے اللہ نے اس کو گناہ قرار دیا اور میں ایسا غلط کام نہیں کر سکتا، آپ کے 10 بچتے ہیں یہ آپ رکھیں۔ جب آپ اس بندے کے ساتھ ایسا عمل کریں گے نا، خود بخود دین کو کہے گا یار اس کا دین کتنا خوبصورت ہے۔ تو دین اگر آپ کی ڈیلنگ سے انسان عہد نبھانے سے ہی کوئی آپ دین کے قریب آ جاتا ہے تو یہ آپ کو سبب بنے گا، لیکن اگر آپ کسی کو رتن فرمائے کسی کو دھوکہ دینے کا سبب نہ بنو گے، کسی غیر مسلم اور بھی ہمارے دین سے دور ہو جائیں گے اگر ہم ان کو قسمیں کھا کے دھوکہ دیں گے۔ بہت آج کل کے مسلم میں بہت کامن ہے، یہ لوگ دھوکہ دینے کے لیے اپنی چیز بیچ دیتے ہیں، بعد میں پھر مکر جاتے ہیں، تو ان چیزوں سے ممانعت کی گئی ہے۔ اور اپنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے عہد کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ مت قربان کر دو، کیونکہ پھر اس کی تمہیں بہت سخت پکڑ ہوگی ایک دن۔ اور احسان کے بارے میں ایک آیت تھی کہ ایک حدیث ہے کہ ایک فرشتے نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ساتھ احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ احسان یہ ہے کہ آپ نماز اس طرح پڑھیں کہ جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اگر ایسا نہیں پڑھ سکتے تو پھر کم از کم اس طرح پڑھیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور سیکھنے والا اور سکھانے والا بنائے، اور ہمیں سمجھ رہے کہ ہمیں کن 3 کاموں پہ عمل کرنا ہے، عدل کے ساتھ ساتھ احسان اور قرابت داروں پہ بھی عمل کرنا ہے، ان کو دینے کی کوشش کرنی ہے، اور 3 برائیوں سے روکنا ہے، وہ بے حیائی، منکر اور زیادتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور سیکھنے والا اور سکھانے والا بنائے، آمین۔ جزاک اللہ۔